إبراهيم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی واسطے خاص، جو پوری کائنات دا خالق مالک داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، جس ذات کو پیدا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڑی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، وہ بیان کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم دے نال اس کوشش کے اندر کہ اسی اپنے بیان کے اندر صحیح سند کے نال جو روایات ثابت نے وہ بیان کریے، کیونکہ بہت زیادہ سورہ یوسف کے تفسیر کے اندر آ کے ضعیف موضوع من گھڑت روایات بیان کیتیاں جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلو دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر سانو سب نو سن سنا کے قرآن و سنت دے عمل دی توفیق بخشے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب بیان کیتا اپنے پیارے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھو۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کے فرمایا، اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، یہ خواب اپنے بھائیاں کو بیان نہیں کرنا، کیونکہ اگر بھائیاں کو بیان کرو گے ممکن ہے حسد دی اگ دے اندر وہ چلتے ہوئے تیرے بارے کوئی بری سوچ رکھ، اور اس حوالے دے نال سلسلہ احادیث صحیحہ دے اندر ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بھی اللہ پاک کو کسی کوئی نعمت اللہ پاک عطا فرمان تے پھر
اس نعمت نو تسی چھپاؤ۔ حدیث دے جڑے الفاظ نے استعینوا علی انعام الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، سلسلہ صحیحہ دے اندر روایت ہے 1453 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی حاجتاں نو کامیاب کرن دے اندر چھپان دے اندر مدد لو جڑی اللہ پاک تانوں نعمت دے۔ لیکن یہ روایت سند اعتبار دے نال صحیح نہیں۔ اس روایت دے اندر ایک راوی نے صحیح جنہاں تے کلام ہے، اس واسطے یہ روایت سند اعتبار پر صحیح نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نعمتاں نو چھپان دے بارے جدوں یوسف علیہ السلام نو جناب یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، خواب جڑا اچھا خواب ہے اور تسی کسی ایسے شخص کے نال بیان نہ کرو۔ جدوں اس تو منع کیتا ہے تے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی کوئی نعمت واضح طور پہ جو کہ ابتدا کے اندر ہے اور وہ اگر چھپا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام اللہ پاک نے حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انو جڑی اللہ پاک نے نعمت عطا کی تھی انہوں بیان کرو۔ کیا پتہ چلیا ایتھے تے حکم ہو رہا ہے کہ نعمت کو بیان کرو اور اتنے چھپانا حکم ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ نعمت دے مکمل ہونے تو پہلے اس کو اگر چھپا لیا جائے تو دے اندر بہتری ہے، جب مکمل ہو جائے تو پھر تے بیان کیتی جائے لوگوں کے سامنے۔ اور رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر سمجھ لئی اور خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر اس طرح ہے کہ جڑے ستارے انہوں نے دیکھے سن 11 ستارے سجدہ کردے ہوئے اور چاند اور سورج انہوں نے متعلق انہوں نے نام بھی بعض لوگوں نے نقل کیتے ہیں، لیکن یہ روایت صحیح سند کے نال ثابت نہیں۔ اس روایت کے اندر بھی راوی حکم بن ظہیر ہے جو کہ منکر الحدیث ہے، لہذا وہ راوی بھی اور روایت بھی صحیح سند کے نال موجود نہیں جس کے اندر ستاریاں دے نام موجود ہیں۔ ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے۔ تو بہرحال جناب یعقوب علیہ السلام نے تعبیر فرمائی اور اس انداز کے نال فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے پیارے بیٹے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اللہ سبحانہ وتعالی تو انو چن لیں گے، تیرا رب تینوں چن لوے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس کو پہلا خواب اگر برا بیان کی دیکھیا ہے نا، برا دیکھیا ہے تو پھر وہ علاج کی ہے۔ اگر برا خواب بندہ دیکھ دے تو وہ کی علاج ہے، کی حل ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی برا خواب دیکھ دے، ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کا نام حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 744 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام دے کولوں سنیا جدوں بھی میں خواب دیکھدا اس قدر ڈراؤنا خواب ہوندا میں وہ خواب نو دیکھدا پریشان ہو جاتا، خواب دیکھ کے اس قدر پریشان ہو جاتا کہ بیمار پہ جاتا۔ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ من اللہ،
اگر کوئی خواب اچھا دیکھے تو یہ خواب اللہ کی طرف ہے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا خواب ویندا ہے کہ جڑا انہوں بڑا پیارا لگدا ہے وہ خواب نو نہ بیان کرے مگر ایسے شخص دے نال کہ جڑا شخص انہوں بڑا ہی محبوب ہوئے. فرمایا وَإِذَا مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِن شَرِّهَا. کہ جیڑا خواب انہوں پسند نہیں نہ پسند خواب ہے کہ انہوں چاہیے ہے کہ وہ صرف اللہ کے کولوں پناہ طلب کرے اور یہ پڑھے اعوذ باللہ من شرھا. ایک کلمات پڑھ کے فرمایا پھر کی کرے وَلْيَكْفِرْ ثَلَاثًا. 3 مرتبہ تھوک دے. یہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھوک دے اور فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا. اس خواب نو کسی نو بیان نہ کرے. لَن تَضُرَّهُ. امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ خواب انہوں ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. پتہ چلے برا خواب اگر دیکھو تو پھر انہوں بیان نہ کرو. اگر تسی بیان کرو گے تو پھر وہ دی تعبیر واقعہ ہو جائے گی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور حدیث نمبر 5020 ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدوں خواب بندہ دیکھدا ہے تے خواب پرندے دے پراں دے اندر اٹکیا رہندا ہے جس وقت تک وہ دی تعبیر نہ کروا لی جائے. جدوں تعبیر کروا لی جائے گی تے واقعہ ہو جائے گا. پتہ چلیا کہ اگر اچھا خواب ہے تے بیان کرو وہ دی تعبیر کرواؤ تاکہ واقعہ ہو جائے. اور اگر تسی تعبیر بیان نہیں کردے تے پرندے دے پراں تے اٹکے ہے یعنی وہ واقعہ ہون دے امکانات بڑے کم نے. نبی علیہ السلام نے خواب کے متعلق اچھا خواب اور برے خواب کے متعلق یہ تعلیمات دی ہیں. اور جناب یعقوب علیہ السلام کی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے یہ خواب بیان نہیں کرنا اور پھر خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں. یہ بھی پتہ چلیا کہ اگر کسی دے کولوں تعبیر کروائی جا رہی ہوئے نا تے معاوضہ کو چاہیے کہ ہدایات بھی جاری کرے اور اس کی تدبیر بھی دسے کہ ایسا معاملہ اس طرح حل ہو سکتا ہے اس طرح کرو. اگر اچھا خواب ہے تو دی تعبیر بیان کر کے اور دے نال اسی انداز کے نال گفتگو کی جائے. اگر برا خواب ہے کہ اس کو روک دیتا جائے. تو جناب یعقوب علیہ السلام تعبیر بیان فرما رہے ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. فرمایا میرے پیارے بیٹے اللہ پاک تینوں چنن والا ہے. یجتبیک اجتبار یجتبیک ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੁਣਨਾ. ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੁਣ ਲੈਣਾ. ਔਰ ਚੁਣਨਾ ਬਾਦ ਔਕਾਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦ ਔਕਾਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਵ ਤਆਲਾ ਨੇ ارشاد فرمایا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سورہ فاطر آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا پھر اس کتاب دے وارث اسی لوگوں نے انہاں نوں بنایا جنہاں نوں اسی چن لیا. پتہ چلیا کہ اس امت دے اندر جڑے علماء نے انہاں نوں بھی اللہ پاک نے خاص کر کے چن لیا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں جس طرح اللہ پاک نے کسی کو اپنی نبوت واسطے
واسطے چن لیا ہے، وہی واسطے چن لیا ہے، اور جدو وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس تو بعد جڑی علماء کی جماعت کے مبارکباد کی مستحق کے اور خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جڑے اس دین دے وارث بنے اور اس علم دے وارث بنے۔ رب العالمین فرماندے ہیں اسی انہاں نوں چن لیا ہے کادے واسطے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی کم کردا ہے دنیا دے کم دے اندر ماہر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے اے میرے پیارے بندے نے جنہاں نوں میں اپنے دین واسطے چن لیا ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہو لوگ، دین واسطے چن لیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جس طرح ساری زمین دے وچوں وہ زمین بڑی افضل تے اعلیٰ اور مقدس سمجھی جاتی ہے کہ جس زمین دے اوپر مسجد بنا لی جائے اور نماز پڑھی جائے، اللہ کے گھر واسطے مخصوص کر لی جائے، اسی طرح سارے لوگاں دے وچوں علماء بھی میرے پیارے بھائیوں قابل احترام نے اس واسطے کہ انہوں نے اللہ پاک نے چھوڑ لیا۔ آج مسجد کا تے بڑا احترام کرتے ہو، مسجد کی تقدیس اور مسجد کا ادب اور مسجد کا احترام کہ جناب اے مسجد ہے، اس بڑا ادب تے احترام کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں علماء کا بھی اسی طرح ہی ادب تے احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے انہوں نے اپنے دین واسطے چن لیا ہے اور قبول فرما لیا ہے۔ یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کی نوازش ہے، اس کا فیض ہے کہ جنہوں اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، جناب یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 12 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بیٹے 12 دے وچوں اللہ پاک نے تینوں چن لیا ہے۔ اور ایتھے بعد لوگاں نے کہا ہے کہ باقی جڑے بھائی سن وہ بھی نبی سن، جبکہ انہاں دی نبوت دے اوپر کوئی دلیل نہیں ملتی کہ باقی بھی بھائی نبی سن۔ ہاں یوسف علیہ السلام دے بارے یہ واضح طور تے موجود ہے کہ اللہ پاک نے وحی دے نال انہاں نوں ہمکنار کیتا، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یہ اللہ پاک کا چن لینا۔ 4 بھائی نے، 5 بھائی نے، 6 بھائی نے، 10 بھائی نے، جنہاں دے وچ اللہ پاک ایک بھائی نوں چن لیندا ہے اپنے دین دی خدمت واسطے، قرآن اور حدیث واسطے۔ وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلی بات اور فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ پاک نبوت دے نال سرفراز بھی فرمان گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک تانوں علم تعبیر بھی عطا فرما دین۔ تعبیر کا ایک بڑا علم ہے، اور تعبیر کا کی معنی ہے؟ تعبیر کا معنی ہے کہ کسی بھی چیز کا صحیح مطلب سمجھنا اور اس کی تہ تک جانا اور اس کی اصل کو پہچاننا، یہ معنی ہے تعبیر کا معنی ہے۔ تو اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو یہ تعبیر خواب دی تعبیر کا علم سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا یہ بھی اللہ علم سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک تیرے اوپر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیں گے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام دی آل دے اوپر اللہ پاک اپنی نعمت کو مکمل کر دے گا۔ پھر فرمایا کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، فرمایا جس طرح اللہ پاک نے اپنی نعمت کو مکمل کیتا کدے تھے؟ تیرے 2 باپاں دے، اسحاق اور جناب یعقوب علیہ السلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کیوں نہیں لیا؟ اپنا نام نہیں لیا
جناب اسحاق کا نام لیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، اپنا نام نہیں لیا۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ عاجزی تے انکساری دے نال اپنا نام نہیں لیا کہ میں اپنا نام کی ذکر کرنا ہے، اپنا نام کی لینا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا نہیں بلکہ باپ تے دادا کا نام ذکر کیتا ہے۔ اور بعض لوگ ایتھوں عجیب استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد جڑے سن نا وہ حاضر نہیں سن بلکہ وہ تے اللہ کے نبی تک بھی پہنچا دیندے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دلیل کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک جناب یوسف علیہ السلام کو فرما رہے ہیں انہاں دے باپ کہ تیرے باپاں دے اوپر، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ تصریح دا سیگا آبا وہی کے، اور وضاحت بھی آگے دو باپ وہ جناب ابراہیم اور جناب اسحاق نے۔ پھر فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب بڑا ہی علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، انہوں پتہ ہے کہ یہ کس انداز دے نال میں تینوں نبوت دینی ہے، کس انداز دے نال اس خواب کی تعبیر پوری ہونی ہے، کہ اس مالک کو پتہ ہے کدوں پوری ہونی ہے اور اس کی حکمت کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ جناب یوسف علیہ السلام اور انہاں دے بھائیاں دے اندر سوال کرنے والے واسطے بڑی ہی نشانیاں موجود نے۔ آیات تو مراد عظیم نشانیاں جو اس واقعے کے اندر ذکر ہوئی ہیں، مثلا بھائیاں کا نفرت کرنا، حسد کے اندر آ کے انہاں دے نال برا سلوک کرنا، کنویں دے اندر پھینک دینا اور پھر کنویں کو نکال کے مصر دا رستہ دکھانا، مصر دے اندر پھر جا کے اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا۔ یہ ساری نشانیاں علامتاں جو اس واقعے کے اندر موجود ہیں، اس کو مراد یہ اور پھر للسائلین کو مراد سوال کرنے والے کون لوگ نے؟ سوال کرنے والے کو مراد بعض نے لکھے ہے کہ قریشی اور بعض نے یہودی، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کو مراد کوئی بھی جڑا بھی بندہ سوال کرنے والا ہے وہ مراد ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے سوال کیتا گیا کیوں نہ وہ فلاں جگہ تو فلاں جگہ تے کس طرح پہنچے، اللہ پاک نے سورت کو نازل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت منقول ہے، لیکن وہ سند اعتبار کے نال اور روایت بھی صحیح نہیں کہ جس کے اندر یہ روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کس طرح نجات حاصل کی تھی، یہ سوال کیتا گیا اور یہ جواب کے اندر سورت نازل ہوئی۔ تو بہرحال کوئی بھی جڑا بھی بندہ سوال کرنے والا ہے وہ دے سوال کا جواب اس اندر موجود ہے۔ اور پھر رب العالمین نے سوال کیوں کیا ہے کہ سوال کرنے والے واسطے نشانیاں نے، کیونکہ عرب جڑے نا عرب جدوں بھی کسی نو کسی واقعے کی طرف کسی بات کی طرف توجہ دلاندے نے تے کی کہندے نے سوال کردے نے، سوال والے کا ذکر کردے نے۔ جس طرح کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ۔ ایسے بھی یہ کہ سوال کرنے والے واسطے اور عرب دے جڑے شاعر لوگ سن وہ بھی اکثر طور پہ شاعر کا ذکر کرتے، جس طرح کہتے ہیں سَرِيرٍ جَهَلْتِ النَّاسِ يَمْنَا وَعَنْهُمْ فَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَهُولٌ۔ عربی شاعر جڑے سن سوال کرنے والی کا ذکر کرتے مؤنث کا کہ اے مخاطبہ اگر تینوں معلوم نہیں تو لوگاں دے کولوں ساڈے متعلق سوال کر لے، کیونکہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ انیس بن زمان نے بھی کیا سی اپنے شعر دے اندر فَلَمَّا الْتَفَيْنَا بَيَّنَ السَّيْفُ بَيْنَنَا
لسائله عنا حفی سؤالها. تلوار فیصلہ کرے گی سوال کرنے والی واسطے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انہوں نے اس اسلوب نو رد کر کے ذکر فرمایا مرداں دا سواء للسائلین. اور پھر اگے یوسف علیہ السلام دا واقعہ شروع ہو رہے ہیں. ہن انہاں دے بھائی جڑے نے آپس دے اندر میٹنگ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں تے کی کہندے نے اذ قالوا لا یوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبة ان ابانا لفی ضلال مبین. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص دے اوپر تسی کی کر رہے ہو؟ فرد جرم عائد کر رہے ہو. اور فرد جرم کی عائد کر رہے ہو اذ قالوا لا یوسف، کہنے لگے یوسف علیہ السلام اور دا بھائی احب الى ابینا، ساڈے باپ دے نزدیک بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے. احب الى ابینا منا ونحن عصبة، ساڈے ابا جان یوسف نال بڑا پیار کردے نہیں، ساڈے نال پیار کم کردے نہیں. ونحن عصبة، اسی ایک جتھا، ایک بڑی مضبوط جماعت، اسی ایک بڑی مضبوط جماعت. عصبہ 10 تک کے عدد میں بولیا جاتا ہے. اسی 10 جوان باہر جا کے محنت کر دے، مزدوری کر دے، کما دے اور سارا کام کر دے، لیکن پیار ابا جی یوسف نال زیادہ کرتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اج بھی بھائیاں دے تیرے باپ موجود ہے. اسی کمائی کرنے والے، بڑا بھائی جڑا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے میں کمائی کرنے والا، محنت کرنے والا اور کوشش کرنے والا. یہ چھوٹا بھائی بیٹھ کے کھان والا ہے اور ابا جی ادھر پیار زیادہ کرتے ہیں. منا ونحن عصبة الا ابانا لفی ضلال مبین. پیارے یوسف دا جرم کیے، پیارے یوسف دا گناہ کیے، فرد جرم عائد کرن لگے اور گناہ کی تجویز کر رہے ہیں. ابا جان یوسف نال پیار بڑا کردے نے، ابا جان یوسف نال پیار بڑا کردے نے. اگر یہ جرم ہی ہے تو یوسف علیہ السلام دا کی جرم؟ انہوں کا بھی قصور ہے. اور انہاں ظالماں نے تے باپ کو نہیں چھوڑیا. ان ابانا لفی ضلال مبین، ساڈے ابا جان کھلی گمراہی دے اندر میں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر جرم ہی سی تے جرم کیدا سی؟ یعقوب علیہ السلام دا سی. یوسف علیہ السلام دا تے جرم ہی نہ بنیا. انہاں نال تے پیار کیتا جاندا ہے، محبت کیتی جاندی ہے. اور پھر جناب یوسف علیہ السلام جو کہ محبوب نے باپ کے نزدیک، اور محبوب کیوں نہ ہون، ہمیشہ باپ جڑا ہے نا کمزور دے نال پیار کرتا ہے، چھوٹے دے نال پیار کرتا ہے. کسی نے سوال کیتا سی نا کہ کیڑا بچہ تینوں زیادہ پیار ہے، کیڑا محبوب ہے؟ تے جواب دے اندر باپ نے کہا جیڑا پردیس دے اندر ہے اور پھر جیڑا سب تو چھوٹا ہے. یعنی جیڑا کمزور ہے باپ اودے نال پیار کردا ہے، جیڑا چھوٹا ہے باپ اودے نال پیار کردا ہے. یہ فطری چیزاں نے، لیکن یہ جرم تجویز کر رہا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. اور اس دلالت کو مراد کی ہے کہ گمراہ ہے، اس کو مراد بھول جانا. اس کو مراد یہ نہیں کہ دین کی گمراہی ہے. اگر ایسا کہتے تو پھر دائرہ اسلام جو ہی خارج ہو جاتے. عربی عبارت کے اندر ضلال بھول جانا میں کیا جاتا ہے؟ جس طرح قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا انت ذل احداہما فتذکر احداہما الاخری.
اگر وہ آپس کے اندر دو جڑے لکھن والے نے ایک بھول جائے تے دوسرا انہوں یاد دلا دے گویا کہ ایک کہہ رہے ہیں ساڈے ابا جان غلطی دے اندر میں بھول دے اندر میں انہاں نوں پیار ساڈے نال کرنا چاہیے اسی جماعت ہاں اسی کمان والے ہیں محنت کرنے والے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں کبھی یہ چیز ذہن کے اندر نہ رکھیا کرو کہ جیڑی کمائی کر رہے ہیں اسی کر رہے ہیں اپنی صلاحیت کی بنیاد تے اپنے فن کی بنیاد تے اپنے علم کی بنیاد تے اپنی چلاکی کی بنیاد تے اپنی زبان کی تیزی کی بنیاد تے اپنی ذہانت کی بنیاد تے نہیں بلکہ اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے وہ پتہ نہیں کسی وجہ تو اللہ رزق عطا کر رہے ہیں اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کی مدد کر دے نے تے کنا دی وجہ تو غرباء دی وجہ تو کمزور لوگوں کی وجہ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس امت کی مدد کر دے نے تے جنہاں دے کول طاقت ہے جنہاں دے کول پیسہ ہے جنہاں دے کول اقتدار ہے قوت ہے وہ یہ نہ سمجھن کہ انہاں دی روزی روٹی دے وارث اسیاں مالک اسیاں نہیں روزی روٹی دا مالک کون ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور حدیث پاک کے اندر میں ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا ان غریبوں کی وجہ تو اللہ پاک کو رزق عطا کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو بہرحال یہ بات الگ انہوں نے سوچیا ہن جرم تجویز کرنے لگے نے کیڑا کہنے لگے اقتلوا یوسف اللہ 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 اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم کیسی عجیب بات ہے حسد دی اگ دے اندر چلدیاں بندہ کتھے پہنچ جاندا ہے اس قدر حسد اور حسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں لکڑی نو اگ کھا جاندی ہے حسد نہ کریا کرو حسد دی بنیاد تے آ کے ہن کی ہون لگے انہاں دے نزدیک صغیرہ گناہ کبیرہ بن گیا اور کبیرہ انہوں چھوٹا نظر آ رہا ہے کبیرہ صغیرہ نظر آ رہا ہے صغیرہ کبیرہ نظر آ رہا ہے بالفرض اگر ایک جرم ہے ایک غلطی ہے انہوں کی نظر کے اندر کہ باپ چھوٹے بھائی نے زیادہ پیار کرتا ہے کہ ایک کو کبیرہ گناہ تھوڑا ہے اگر انہوں نے نزدیک یہی صحیح ہے پھر بھی صغیرہ لیکن یہ دے بدلے دے اندر کتنا بڑا گناہ کرنے واسطے جا رہے ہیں کہتے نے اقتلوا یوسف نو قتل کر دے ہو ہن یوسف علیہ السلام دا قتل جیڑا ہے میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگو انہاں دے نزدیک کوئی بڑا جرم نہیں کوئی بڑا گناہ نہیں کس چیز نے مجبور کیتا ہے حسد نے مجبور کیتا ہے اور دنیا جہان دے اندر سب تو پہلا جڑا قتل ہو رہا ہے وہ بھی حسد دی بنیاد تے ہو رہا ہے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کی ہے ایک دی قربانی قبول ہو گئی ہے تجھے دی نہیں ہوئی کہ وہ کہنے لگا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی حسد دی اگ دے اندر جل کے کی کہنے لگا لا اقتلنک میں تینوں قتل کر دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جڑی صرف اور صرف غیر مسلمان دے کول نہیں اور بے دینہ دے کول نہیں حسد سب تو زیادہ ہے مسجداں دے اندر مدارس دے اندر علماء دے اندر اللہ دے نیک بندیاں دے اندر بھی حسد دی بیماری ہوندی ہے کیوں انہاں نوں تباہ تے برباد کر کے رکھدا ہے انہاں دی نیکیاں نوں برباد کر کے رکھدا ہے اے حسد جڑا ہے علماء دے اندر مدارس دے اندر ایک آدمی دین پڑھا رہے ہیں اور دوسرا اس کو اچھا پڑھا رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ انہوں فارغ کر دے ہو کیوں بچے انہاں دے نال مانوس کیوں نے یہ زیادہ اچھا کیوں پڑھاتا ہے میں کیوں نہیں زیادہ اچھا پڑھاتا اور ایک واعظ خطیب عالم
جناب بڑا اچھا بیان کرتا ہے، لوگ اینو پسند کیوں کرتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اے حسد دی اگ جڑی ہے شیطان چلاتا ہے اور یہ بنیاد تے نیکیاں نو چلا کے رکھ دیتا ہے اور ساڑ کے رکھ دیتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اس حسد دی بنیاد۔ اللہ سبحانہ و تعالی سانو حسد تو محفوظ رکھے۔ تو خیر اقتلوا یوسف، جرم تجویز کرنے لگے، کہنے لگے تو قتل کر دیو یا پھر کی کرو، او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدی قوما صالحین۔ کی کہنے لگے انہوں قتل کر دیو، انہوں قتل کر دیو یا دور دراز کسی جگہ پہ چھوڑے آؤ۔ پھر کی ہوئے گا؟ پھر ہوئے گا کہ وجہ ابیکم وتکونوا من بعدی ہی قوما صالحین یخلو لکم وجہ ابیکم۔ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، نہ یوسف موجود ہوئے گا، نہ ایدہ باپ اتنا پیار کرے گا، محبت کرے گا، ایک چلا جائے گا، باپ مجبور ہو جائے گا سر نال پیار کرنا، ایک چلا جائے گا، باپ مجبور ہوئے گا سر نال محبت کرنا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس بنیاد کے حسد کی بنیاد کے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور کیا جاتا ہے ایک کنڈا کر دیو، اینو جناب بالکل دور دراز پھینک دیو تاکہ ایسا مسئلہ ہی پیدا نہ ہوئے اور یہ مجبور ہو جائے۔ یہ نہیں پتا کہ اس دے عوض کے اندر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایک معصوم تے ننی جان دے اوپر کس قدر ظلم کیتا جا رہا ہے، یہ دی کوئی پرواہ نہیں، اور بوڑھی جان دے اوپر کس قدر ظلم کیتا جا رہا ہے، یہ دی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ بزرگ دے ہوتے باپ کو کس قدر پریشان کیتا جا رہا ہے، لیکن صرف اور صرف حسد دے آگ دے اندر جل دے آر کس قدر کبیرہ گناہ۔ اور پھر تسلی کیے وَتَكُونُوا، سوچ ہی رہنے ایک کام ہے بھی غلط ہے، قتل کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں، پھر دور دراز کے علاقے کے اندر چھوڑ دینا، پردیس کے اندر بھیج دینا اور وطنوں پہ وطن کر دینا، کسی دور علاقے کے اندر بھیج دینا، یہ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف عذاب ہے، سمجھ لو بہت بڑی مشکل ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دے بنو نذیر کے متعلق ارشاد فرمایا سی نا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَزَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا دے اندر کسی نو سزا دین دا ایک زبردست طریقہ ہے کہ انہوں نکال دے اور دور دراز علاقے دے اندر پھینک دے ہو۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جناب یعقوب علیہ السلام دیو دور کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام تو کہ دل دے اندر تسلی کی ہے، بعد دے اندر توبہ کر لینا، معافی منگ لینا، صالح بن جانا، نیک بن جانا، متقی پرہیزگار بن جانا، کوئی گل نہیں، اے جرم کر لو۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، آج بھی کتنے جرم اسی کر رہے ہیں، بعد دے اندر توبہ کر لواںگے، فلاں بندے دے حق دے اوتے قبضہ کر لیا، فلاں دی زمین دے اوپر قبضہ کر لیا، کوئی گل نہیں، بعد دے اندر توبہ کر لانگے، فلاں تے ظلم کر لیا، بعد دے اندر توبہ کر لانگے، فلاں تے زیادتی کر لئی، بعد دے اندر توبہ کر لانگے۔ یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں، جنہاں لوگاں دے اوپر زیادتی کیتی ہے، جنہاں لوگاں دا دل دکھایا ہے، جنہاں لوگاں نو پریشان کیتا ہے، جب تک وہ تانوں دلوں معاف نہیں کر دے تہاڈی توبہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ 10 دے 10 ایک پاسے انہاں دے وچوں ایک کہن لگا یار یہ بڑا جرم کرن لگے ہو، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، انہاں دے وچوں ایک ایسا ہے جڑا کہن لگا یوسف نو قتل نہ کرو۔ کیوں قتل کرن لگے ہو؟ اتنا بڑا جرم، آخر تہاڈا بھائی ہے، لا تقتلوا یوسف، ایک کہنے والا کون ہے؟ صحیح سند کے نام کسی روایت کے اندر دا ذکر موجود نہیں، نام دا ذکر موجود نہیں، خیر کسی نے کیا لا تقتلوا یوسف، یوسف نو کیوں قتل کرن لگے ہو؟ انج کرو میں تانوں تجویز دینا، بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ جدوں ظلم کرنے والے ظالم اکٹھے ہو جان نا، انہاں دے وچ ایک ادا بندہ ہمدرد ہوئے اور ہمدردی کرنا بھی چاہے تے دوسرے لوگ اکٹھے ہو کے کہندے نے ہاں
اگر تو میری حمایت کی تھی ہمدردی کی تھی اسی تیرا بھی علاج کریں گے اور تینوں بھی اسی ختم کر دیں گے اور ڈردیاں ہویا پھر ہلکی سزا تجویز کردا ہے دل دے اندر بھی ہمدردی ہوندی ہے کہنے لگے لا تقتلوا یوسف یوسف نو کیوں قتل کرن لگے ہو آخر ایدا جرم کیے ایدا گناہ کیے ایدیاں غلطیاں کی نے ان کرو اگر تسی قتل ہی کرنا ہے اگر تسی اس مشن دے اندر نکل پے ہو باپ کو دور کرنا ہے باپ کی محبت لینا چاہتے ہو تے پھر ان کرو میں تجویز دینا کی وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اس طرح کرو انہوں کسے دور دراز علاقے دے اندر چھوڑے آؤ کسے گہرے کنویں دے اندر پھینک دے ہو یلتقطہ بعض السیارہ ان کرو نا کسے گہرے کنویں دے اندر سٹ دے ہو انہوں کنویں دے اندر سٹ قافلے حوالے گزرتے گزرتے انہوں لے جان گے دور دراز دے علاقیاں دے اندر یوسف بھی چلا جائے گا یہ جان بھی بچ جائے گی تسی قتل دے گناہ تو بھی بچ جاؤ گے قتل دے جرم تو بھی بچ جاؤ گے اور اپنے مشن دے اندر کامیاب بھی ہو جاؤ گے اے بڑا متقی بنے ہیں بڑا متقی بنے ہیں نا کہ جناب قتل کا جرم نہ کرو آج بھی میرے بھائیو اسی یہ سوچنے ہیں بات کہ جناب اے کام نہ کرو اے کام کیتیاں بڑا گناہ ہے چلو اے نہیں کر لو گناہ نہیں اے بھی اس گناہ کو بھی بچ جاؤ گے میرے پیارے بھائیو ہر عمل کرن تو پہلا سوچیا کرو ایدا انجام کیے ایدا انجام کی ہو سکتا ہے اور اے عمل کرن دے نال کنے لوگاں نوں تکلیف پہنچ سکتی ہے تو خیر یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین اے بلانے بن گئی کہنے لگے اگر کرنا ہی ہے تو نہیں کرو فائنل ہو گئی کہ یار گل تے بڑی معقول ہے تجویز تیری بڑی اچھی ہے کہ اسی قتل تو ہی بچ جاواں گے اور یہ بھی دور چلا جائے گا اور میں نے پلان کر کے تے اکٹھے ہوئے تے آگے کی کہنے لگے جناب یعقوب علیہ السلام دے کول آئے کہنے لگے ہن باجی نوں منانا کہندے مطمئن کہیں کرنا ہے او تے ساڈی گل نہیں منن گے ساڈے تے اطمینان اعتماد نہیں کر رہے کہنے لگے چلو کوشش کر کے دیکھنے ہیں اور کوشش کیسی ہے کوشش ایسی ہے سب کو پہلا خیر خواہی ظاہر کرنا ہمدرد بننا غمگسار بننا اور خیر خواہی کا اظہار کرنا اور پھر چاپلوسی کرنا کہنے لگے قالوا یا ابانا کٹھے ہو کے رل کے آئے نے تے پرانے کیے دلوں دے اندر کیے اور اوپر کیے اور میرے پیارے بھائیوں میں یاد آیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کبیرہ انہاں دے آپ کس قدر ظلم ہویا کس قدر زیادتی ہوئی خط لکھے جا رہے ہیں حسین آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت کرن واسطے تیار ہاں آ جاؤ کوفے دے اندر اسی تہاڈی بیعت کرن واسطے تیار ہاں لیکن میرے پیارے بھائیو جناب یوسف علیہ السلام دا واقعہ تے موجود ہے یہ نکل پے مکے دے وچوں جا رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رستے دے اندر کھڑے ہو گئے حسین تانوں میں خدا دا واسطہ دے کے کہنا نہ جایا جے کوفے دے اندر اے تے او لوگ نے جنہاں نے جناب علی مرتضی نو شہید کر دیتا انہاں تے کبھی کسی نال وفا نہیں کیتی حسین نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ لیکن تقدیر کدوں کر دی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکل پے فرمان لگے اے حسین میں اگر مینوں یہ یقین ہے کہ تسی رک جاؤ گے میں تہاڈے سامنے لے جاواں نہ جاؤ لیکن پھر بھی کیا ادھر خیر خائی اور ادھر بھی کی ہے یا ابانا مالک لا تأمنا علی یوسف اے پاجان اے پاجان جملے دیکھیا دے کتنے پیارے جملے اے پاجان اے پیارے پاجان مالک لا تأمنا علی یوسف کی گل ہے تسی آخر ساڈے تے ایمان یقین کیوں نہیں کردے ساڈے تے یقین کیوں نہیں رکھدے بڑی عجیب گل ہے تسی ساڈے تے اعتماد ہی نہیں کردے یوسف دے معاملے اسی بھائی ہاں تہاڈے بیٹے ہاں یوسف دے بھائی ہاں کیوں نہیں یقین کردے سب تو پہلا اعتراض کیتا ہے کہ تسی ساڈے تے یقین کیوں نہیں کردے علی یوسف و انا لہو لڑا
ان کرو ارسلہ مانا غدیرتا ویلعب ابا جی سڑتے یقین تے کر کے دیکھو اگر اسی وڈے پائیاں اسی یوسف نو لے جاواں گے یرتا ویلعب اینو کھلاواں گے اے دوڑے گا سیر کرے گا باہر نکلے گا اور جوان ہو جائے گا بہادر ہو جائے گا کھیلے کودے گا یرتا ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظت کرانگے اسی دا بڑائی خیال کرانگے کوفے والے نہیں کیا اسی تواڈے تے جانا مار دیاں گے تسی آؤ تے صحیح ایتھے بھی کی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اسی دی حفاظت کرانگے اسی دا خیال کرانگے قدم قدم تے خیال کرانگے اسی اینو کھلاواں گے اسی اینو باہر سیر تے لے جاواں گے اے کھیلے گا کودے گا خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا اسی مل کے کھیلاں گے اللہ اکبر کبیرہ جناب یعقوب علیہ السلام کی فرمان لگے قال انی باپ دے دل دے اندر کیے جیڑا دل دے اندر خدشہ ہے ظاہر کیتا قال انی لا يحزنني ان تذهبوا بی اے میرے پیارے بیٹے ہو تسی جانتے ہو میں یوسف تو بغیر رہ نہیں سکتا تسی جانتے ہو اس تو بغیر میرا دل نہیں لگتا تسی جانتے ہو یوسف میرے تو دور ہو گیا میں بے چین ہو جاواں گا بے قرار ہو جاواں گا ان تذهبوا بی میرا اس تو بغیر دل نہیں لگتا تسی اینو لے جاؤ تے مینوں خطرہ لگدا ہے کی ہوئے گا ایاکل پاخاف ایاکل الذئب یوسف چھوٹا ہے کتے اینو بھیڑیا نہ کھا جائے ایاکل الذئب وانتم عنہ غافلون جناب یعقوب علیہ السلام سوچ رہے ہیں پتہ ہے انداز ہے ایک ہی کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے اے میرے پترو تسی جان بوجھ کے نہیں کرو گے بلکہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ تسی دے دی حفاظت کرن دے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑو گے لیکن مینوں ڈر لگدا ہے کہ تسی غافل ہو غفلت دے اندر ہو تے کی ہوئے میرے یوسف نو بھیڑیا نہ کھا جائے اللہ اکبر کبیرہ اوفنا ظالمہ نے ایک جملہ پکڑ لیا ایک ایسا جملہ ہے جنہا یعقوب علیہ السلام دی زبان جو نکلے ایک خدشہ کا اظہار کیتا ہے دل میں راضی ہو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ سانو موقع مل گیا کہ واپس جدو آواں گے یہی بہانہ تلاش کریں گے کہ جناب یوسف نو بھیڑیا کھا گیا اس تو بعد ایک ہی کہنے لگے انہوں نے جواب کیے کہ ابا جی تسی کہتے ہو بھیڑیا کھا جائے گا یہ جواب دے اندر انہوں نے کی کیا انشاءاللہ ایک اگلے خطبہ جماعت المبارک دے اندر یہ تو اسٹارٹ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بڑو دعا ہے کہ رب العالمین سانو قرآن و سنت مطابق عمل دی توفیق بخشے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین